الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ونصدق ونقر أن سيدنا ومنبوعنا وإمامنا ومهدينا ومولانا السيد محمد المهدي الموعود خليفة الله قد جاء رمضان ونسلم على آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. سورة المائدة آية نمبر 54. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے ہر دور ہر زمانے میں ہر قوم ملت میں بندوں کی اصلاح کے لیے اور بندوں کی سعادت و نجات کے لیے اپنے نبیوں رسولوں پیغمبروں اور خلیفوں کو بھیجتا رہا ہے تاکہ انسان اپنی پیدائش کے منشا کو سمجھے اور سمجھ کر خالق و مالک اللہ رب العالمین کی صحیح طور پر عبادت و بندگی کرتا ہے اور اس عبادت اور بندگی کے نتیجے میں وہ ہلاکت سے بچ بھی جائے اور سعادت و نجات اسے حاصل ہو جائے. حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ
اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں، لیکن حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف فرما کے گزشتہ کی قوموں کا تذکرہ ہو رہا تھا اور ان قوموں کی ہلاکتوں کا بھی تذکرہ ہو رہا تھا. تو اس وقت اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اندیشہ مند ہوئے، تشویش میں مبتلا ہوئے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد یہ آخری امت بھی ہلاک اور بے نام و نشان ہو جائے گی، صفحہ ہستی سے مٹا دی جائے گی. یہ اندیشے ہو رہے تھے بلکہ اظہار بھی ہو گیا. تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ارشاد فرمائے، صحیح ستہ میں سے ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث مروی ہے، حافظ ابو نعیم نے بھی اسے درج کیا ہے، حاکم مستدرک نے بھی اسے نقل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشکات المصابیح میں بھی یہ حدیث شریف آج بھی موجود ہے، جس میں اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندیشے کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امت محمدیہ کی ہلاکت کا اندیشہ ظاہر کیا گیا تھا، نیست نابود ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا گیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیف تہلک امتی انا فی اولیہا، میری امت سابقہ امتوں کی طرح نہیں ہے. سابقہ امتیں نیست و نابود ہو گئی، بے نام و نشان ہو گئی، صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، ان کے صرف تذکرے رہ گئے. لیکن کیف تہلک امتی، میری امت کیسے ہلاک ہوگی؟ میری امت ہلاک نہیں ہوگی، کیسے ہوگی؟ انا فی اولیہا، میں اس امت کے شروع میں ہوں، ابتدا میں ہوں، اس لیے ہلاک نہیں ہوگی، بے نام و نشان نہیں ہوگی، صفحہ ہستی سے نہیں مٹائی جائے. وعیسی ابن مریم فی آخرہا، اور صحابہ کرام آپ اندیشہ مت ہو، آپ تشویش میں مبتلا مت ہو، میری امت قیامت قائم ہونے تک باقی رہے گی. عیسیٰ ابن مریم جب نزول فرمائیں گے تب بھی میری امت نیست و نابود نہیں ہوگی اور وہ زمانہ آخری ہوگا. والمہدی من اہل بیتی، اور مہدی جو میرے اہل بیت سے ہوگا، میرے آل سے ہوگا، میری نسل سے ہوگا، وہ فی وسطہا، وہ میری امت کے وسط میں ہے، درمیان میں ہے. تو اب اے میرے پیارے صحابہ، تم جس بات کے لیے اندیشہ مند ہو،
یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم میں سے کچھ لوگ دین سے پھر جائیں گے، پلٹ جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایک قوم بلائے گا جس سے اللہ محبت کرے گا، اور اللہ سے محبت کریں گے۔ مومنوں کے معاملے میں وہ نرم دل ہوں گے، مومنوں کے تعلق سے ان کا گوشہ بہت ہی نرم ہوگا، اور کافروں کے مقابلے میں وہ بہت ہی سخت گیر ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے جس سے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی وسعت والا اور علم والا ہے۔ تو اب اس آیت مبارکہ میں، یہ آیت شریفہ مہدی علیہ السلام تسلیم کی قوم کے تعلق سے ہے۔ چنانچہ پہلی آیت میں امام مہدی علیہ السلام تسلیم کا وہ فرمان جو اللہ کے حکم سے بیان کیا گیا ہے، درج ہے کہ حضور مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے بندہ کہہ رہا ہے کہ اس آیت میں جو قوم کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد بندے کی قوم ہے۔ تو اب مہدی علیہ السلام کی قوم وجود میں آئی، مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری اور بعثت مبارکہ ہوئی، تو ہونے کے لیے ضروری یہ تھا کہ پہلے ارتداد ہو، لوگ مرتد ہو، منحرف ہو، ہلاکتوں میں مبتلا ہو جائے۔ امت محمدیہ قیامت قائم ہونے تک بے نام و نشان نہیں ہوگی۔ اصل تعلیم کو فراموش کر دیں گے، دین اسلام کی اصلی تعلیم کو فراموش کر دیں گے، تو مہدی کی بعثت ہوگی۔ تو چنانچہ مہدی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کی حالت ہلاکت کے گانے پر ہو۔ ہلاکت یعنی روحانی ہلاکت، مادیت پرستی میں مبتلا ہو جائے، دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائے، دنیا اور بتائے دنیا کے لیے سب کچھ کرے، عبادت بھی ہو تو دنیا اور بتائے دنیا کے لیے ہو۔ تو چنانچہ جیسا کہ گزشتہ کے خطاب میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگلے خطاب میں ان مورخین کا نام، ان مورخین کے تذکرے جو حضرت سید محمد جلن پوری ابن سید عبداللہ علیہ الصلوۃ والتحیات کی مہدیت کی حقانیت کی تصدیق نہیں کرے ہیں، یعنی مصدقین مہدی نہیں ہیں، لیکن اپنی تحریرات سے حضرت سید محمد جلن پوری علیہ السلام کی مہدیت، آپ کی دعوت، آپ کی اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، ساری چیزوں کو بیان کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ان کے اخبار، ان کی تحریرات، ان کی کتابوں سے، رسالوں سے، مکتوبات سے، اور وہ بھی بہت ہی تھوڑے انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ مہدی علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی بعثت مبارکہ ہوئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہمیشہ سے یہ ہے کہ انسان ہلاکت کے دھانے پر ہو، انسانیت ہلاکت کے دھانے پر ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی رسول پیغمبر حنفی کو بھیجتا ہے تاکہ انسان اس دعوت کو قبول کر کے ہلاکت سے بچ جائے۔ تو خلیفۃ اللہ، چونکہ مہدی کی ذات خلیفۃ اللہ ہے، مہدی آخر الزمان ہے، تو اب امت محمدیہ بھی ہلاکت کے دھانے پر آ جائے۔ روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہلاکت میں مبتلا ہو جائے۔ تو اس دور یعنی 9ویں صدی ہجری میں، 10ویں صدی ہجری میں دنیا اور خصوصی طور پر ہندوستان کا کیا حال تھا، ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا حال تھا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس وقت کے مشائخین، علماء کا حال کیا تھا، دین کا کتنا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اصل تعلیم کو کتنا فراموش کر دیا گیا تھا۔ تو مہدی موعود برحق علیہ السلام و تسلیم کی بعثت مبارکہ کا بنیادی مقصد احسان کی تعلیم دنیا تک پہنچانا، کتاب اللہ کی وہ مراد کو بیان کرنا جس کو سننے کے بعد بندہ اپنے خدا سے اتنا قریب ہو جائے کہ سارے حجابات گر جائے اور اللہ کا بے حجابانہ دیدار کر لیا جائے۔ تعلیم احسان، جسے بصیرت کی تعلیم کہتے ہیں، جس کے تعلق سے حدیث جبرائیل جسے کہتے ہیں، حدیث قدسی میں حدیث جبرائیل جو حضرت عمر بن خطاب
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے، گھٹنے سے گھٹنا لگا دیا اور اس کے بعد سوال پر سوال کرے. سوال کا جب جواب سنتے تو کہتے کہ صدقت ہے رسول اللہ، آپ نے جو بھی کچھ کہا سچ کہا. تو یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا. تو اس میں بطور خاص حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو سوال کر رہے ہیں وہ ہے یا رسول اللہ من احسان، احسان کیا ہے؟ تو احسان کیا ہے کہ جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو عبادت بندگی کرے تو ایسی کرے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. دیکھنا آنکھ سے دیکھنا، سادہ آنکھ سے دیکھنا. تو اس حدیث شریف میں یہ بات ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہر دور میں اور فی زمانہ جو علماء دنیا پرست ہیں وہ بھی اس حدیث کے معنی نماز پڑھو تو ایسے پڑھو کہ اللہ کو دیکھنے کی بات کہتے ہیں. یا صلاح کا لفظ نہیں ہے، ان تعبد اللہ، تم عبادت اور بندگی کرو. تو عبادت انسان کی ساری زندگی اور زندگی کے سارے امور عبادت ہونی چاہیے. تو ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم عبادت اور بندگی کرو تو ایسی کرو کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور عبادت کا دوسرا اور لاسٹ اسٹیج ہے، ایک پہلا اللہ کو دیکھنا، نہیں تو فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر تم دیکھ نہیں سکتے فَإِنَّهُ يَرَاكَ. یہ سمجھو حضور اور شہود کا یہ تصور، یہ مشاہدہ، یہ مراقبہ کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تیسرا درجہ کچھ نہیں ہے عبادت کا. پہلا درجہ اللہ کو دیکھنا، یا کم از کم یہ سمجھنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو عبادتوں کی حلاوت ختم ہو گئی تھی جس کی وجہ سے امت محمدیہ ہلاک کرتے جانے کا. تو مہدی موعود علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے دنیا کے سامنے علن اعلان اپنی بعثت مبارکہ کا اہم مقصد بیان کر دیا. مقصد یہ بیان کیا کہ من کتاب اللہ را پیش کردہ میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پیش کر دیا ہوں. وہ خلق راز ہوئے توحید و عبادت دعوت میں کنم، اور مخلوق کو توحید و عبادت کی دعوت دیتا ہوں. وہ من معمول برائے کام، اور میں اسی کام کے لیے معمول. تو مہدی موعود علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی کتاب اور مہدی علیہ السلام کی ساری سیرت پاک کو اٹھا کر دیکھ لیجیے. آپ جہاں جہاں جاتے ہو سب سے پہلے بیان قرآن فرماتے، اور بیان قرآن اور اس کی مراد جب بیان کرتے تو جن کے حصے میں ایمان کی دولت لکھی تھی، جن کے حصے میں تصدیق لکھی تھی، وہ تصدیق کر لی، ایمان لا لیا. تو اللہ کی کتاب پیش کرتے، توحید اور عبادت کی دعوت مخلوق کو دیتے اور اسی کام کے لیے معمول تھے. تو یہی کرتے تھے. اب اس فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے مورخین کے اقوال کو سنیے، ان کی تحریرات کے اقتباسات کو سنیے، وہ کیا کہہ رہے ہیں. مہدی علیہ السلام ارشاد فرما دیے کہ میں اللہ کی کتاب کو پیش کر دیا ہوں، مخلوق کو توحید و عبادت کی طرف بلاتا ہوں، اور میں اسی کام پر معمول ہوں. یہ مہدی علیہ السلام کا فرمان ہے. اور مورخین کیا لکھتے ہیں باب ملاحظہ فرمائیے. مہدی علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کے تعلق سے ہندوستان کے محدثین میں ایک ممتاز نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. وہ حضرت سید محمد جناب پوری مہدی علیہ السلام اور تسلیم کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ سید محمد عالم حق اور واصل باللہ تھے، یعنی سچے عالم تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات میں وصل اختیار کر لیا تھا. اللہ کی ذات میں گم ہو گئے تھے، کھو گئے تھے. یہ کون لکھ رہے ہیں؟ ہندوستان کے ایک نامی گرامی محدث جو صدیوں پہلے یہاں پر ہندوستان میں حدیث بیان کرتے تھے، اور مہدی علیہ السلام و تسلیم کی بعثت مبارکہ کے بعد کی. اور ایک مورخ ہے شبیر احمد پانی ندی، وہ اپنی کتاب ایک مرد مجاہد میں بہت ہی تفصیلی طور پر حضرت سید محمد جناب پوری علیہ السلام و تسلیم کے تعلق سے لکھتے ہیں. صفحہ 27 میں وہ لکھتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں عدل و انصاف کا
10ویں صدی ہجری کے تعلق سے خلیل احمد نظامی وہی بات کو لکھتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کے لیے جو بات ضروری ہے کہ مسلمان دین حق کی اصلی تعلیم کو فراموش کر دے، ہلاکت کے گانے پر پہنچ جائے تو کیا صورتحال تھی۔ لکھتے ہیں کہ مادیت پسندی کی وبا ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، شریعت سے انحراف روز بروز ترقی کر رہا تھا، علماء نے دین کی بے حرمتی پر کمر باندھ رکھی تھی اور سیدھے سادھے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ یعنی اس میں بھی وہی بنیادی باتوں کو بیان کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ جس وقت مہدی علیہ السلام کو تسلیم کی بعثت مبارکہ آتی تو علماء کا کیا حال تھا، عام مسلمان کیا تھے، کیسا حال تھا۔ ہر طرف شریعت سے انحراف، ارتداد، پلٹ جانا، شریعت کی خلاف ورزی کرنا روز بروز ترقی کر رہا۔ یہ خلیل احمد نظامی تھے۔ اس کے بعد اکبر شاہ خان نجیب آبادی لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جہالت، شرک اور بدعت کی ظلم و ضلال کا طوفان بپا تھا، اور ملا عبد القادر بغائی نے منتخب التواریخ اور نجات الرشید نے یہ لکھا ہے کہ صدیاں گزر گئیں، اس شاہ حق کے ذکر میں آج کافی ہے، نہیں معلوم کہ ان کی پاک صحبتوں اور پاک صورتوں کی گہرائیوں اور دین روایوں کا کیا حال ہوگا۔ یعنی جو لوگ حضرت سید محمد جوہری علیہ السلام کی مہدیت کو قبول کیا تھا ان کے تعلق سے یہ لکھتے ہیں۔ میاں خاتم سنبھلی حضرت سید محمد جوہری مہدی موعود علیہ السلام کو تسلیم کے حالات لکھتے ہیں کہ وہ بڑے بزرگ اور علم و فن میں استاد الاساتذہ تسلیم کیے جاتے تھے۔ یہ بھی میرا سید محمد جوہری علیہ السلام کے کمالات میں بہت معتقد تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فارسی میں ایک جملہ لکھتے ہیں کہ در کمالات میر چہ شکست، یعنی میر سید محمد کے کمالات میں کیا شک ہوگا۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ میاں خاتم سنبھلی۔ اس کے بعد شبیر احمد پانی پتی مہندس جو ایک مرد مجاہد نامی کتاب لکھے ہیں، اس کے مزید اختلافات آپ کے سامنے سناتا چلوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مہدی علیہ السلام کو تسلیم کی بعثت کے بعد مہدی علیہ السلام کے اصحاب کے اقوال، ان کی سیرتیں پڑھنے کے بعد ادیان نے کیا نتیجہ حاصل کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ بات سچی یہ ہے کہ 500 برس گزرنے کے بعد بھی سید محمد کی تحریک اور ان کا کام ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج ہی کی بات ہے۔ گویا کوئی آج کا مفسر، آج کا مفکر موجودہ دور کی الجھنوں کو سلجھا رہا ہے۔ وہ تمام مسائل اور وہ تمام عقیدے جو اس دور کے انسان کو ذہنی الجھنوں میں گھرے ہوئے تھے، اور آج کا انسان ان کے حل دریافت کرنے میں کبھی کسی طرف دیکھتا ہے تو کبھی کسی طرف دوڑتا ہے، ان تمام مسائل کو سید محمد صاحب نے نہایت ہی خوش اسلوبی سے سلجھا کر انسانیت کے پھولنے پھلنے کے لیے راستہ صاف کر دیا۔ سرمایہ داری، استبداد اور کمیونزم کی رساکشی سے انسانیت کو اگر نجات مل سکتی ہے تو اس سے سید محمد صاحب علیہ السلام کے نظام کی بدولت مل سکتی ہے۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ شبیر احمد مہندس۔ ایک اور ہندوستان کی مورخ مشہور شخصیت شیخ احمد سرہندی، اسی زمانے کے تعلق سے اس زمانے میں مسلمانوں کا حال کیا تھا، اس وقت کے علماء شریعت کے خلاف کیسے کمر بستہ ہو گئے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہر فطورے کے دری زماں در ترویج ملت و دین ظاہر گشتہ اس شومیز علماء اس وقت کہ فی الحقیقت اشرار مردم و نصوص دین اندر، یعنی شیخ احمد سرہندی کے
ہندوستان کے محدثین میں جن کا بھی نام بڑا سمجھا جاتا ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، وہ بھی لکھتے ہیں کہ سید محمد چمن پوری کے اعتقاد میں ہر ایک کمال جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا وہ سید محمد چمن پوری میں بھی تھا۔ فرق یہ تھا کہ وہاں اصالتاً تھا اور یہاں اتباعاً، اور اتباع بجائے خود اصالت کو پہنچ چکی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ خداوند کریم کی اس نعمت کا شکر بجا لایا کہ اس زمانے میں بھی ایک ایسی جماعت دنیا میں موجود ہے جو سید الانبیاء علیہ السلام کی پیروی پر قول اور عمل سے ترغیب و تحریض دلاتی ہے، بدعتوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ تو اب ان کے بھی اس قول سے اندازہ لگائیے کہ مہدی علیہ السلام و تسلیم کی تشریف آوری جب ہو رہی ہے، زمان کا حالیہ ہے، اور مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد مہدی علیہ السلام کے اصحاب کرام کا کام کیا، بدعتوں اور برائیوں کو روکنے پر روکنا بستہ ہو گئے۔ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں قوم مہدی کی یہ خصوصیت بتائی گئی ہے کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یعنی وہ لوگ ایسے ہیں کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ہرگز پرواہ نہیں کرتے۔ تو ملامت کی پرواہ وہی کرتا جو دنیا پرست ہوتا ہے، ملامت کی پرواہ وہی کرتا، بدعتوں سے وہی نہیں روکتا، برائیوں سے وہی نہیں روکتا جس کے بعد دنیا ہوتا ہے، دنیا کی اہمیت ہوتی ہے، مرتبوں کی اہمیت ہوتی ہے، سامنے والے کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو قوم مہدی کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہرگز ڈرتے نہیں۔ ابو القاسم تاریخ فرشتہ کے مورخ اپنی کتاب کے جلد دوم کے صفحہ نمبر 296 پر لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ سید محمد نے ہندوستان میں دعویٰ کیا کہ میں یہی لسان شرع میں مہدی ہوں، چونکہ بعض آثار و علامتیں جو امام مہدی آخر زمان کے بعد میں قرار دی گئی ہیں ان میں پائی جاتی ہیں، اس لیے لوگوں نے ان کے قول کی تصدیق کی اور وہ اظہر من الشمس ہے۔ یعنی تاریخ فرشتہ کے مصنف ابو القاسم فرشتہ لکھ رہے ہیں کہ جو مہدی علیہ السلام کی علامتیں احادیث میں بتائی گئی ہیں ان میں پائی جاتی تھی، یہ بھی مان رہے ہیں۔ تو لوگوں نے اس کی تصدیق کی۔ تو اس طرح ایک اور مورخ اپنی کتاب تاریخ مسلمانان پاکستان اور بھارت کے صفحہ نمبر 60 پر لکھتے ہیں، جن کا نام سید ہاشمی فرید آبادی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ صوفیاء کی آزادی، علماء کی ظاہر پرستی اور عوام کی بدعات اور فاسد عقائد کا خبیر رد عمل سید محمد چمن پوری کی تحریک مہدیت کو سمجھنا ہے، جس نے نویں صدی ہجری کے نصف آخر میں اسلامی ہند کے اکثر اقطار میں خاص ہلچل ڈالی۔ یعنی سید ہاشمی فرید آبادی بھی اس بات کے خیال ہے کہ نویں صدی ہجری میں حالات بہت ہی خراب ہو گئے تھے، حالات تخلیص ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے سید محمد چمن پوری کی تعلیمات ہندوستان میں ایک ہلچل مچا دی تھی۔ اور یہ تعلیمات کیسے تھے؟ یہ بتا رہے ہیں کہ فاسد عقائد کے خبیرت تھا، علماء کی ظاہر پرستی کا خبیرت تھا، عوام کی بدعت کا خبیرت تھا۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے، یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس کو سمجھنا چاہیے۔ اب یہ تو اخیران کی بات ہوئی، اور بہت سے مورخین ہیں جن کے اخبار کی بات کی وجہ سے میں سنانے سے قاصر ہوں، لیکن اب اس دور کے تعلق سے جس میں مہدی موعود علیہ السلام کی تشریف آوری ہو رہی ہے، بعثت مبارکہ ہو رہی ہے، اسلام مسلمان اور دین اسلام کی اصل تعلیم کا کیا حال تھا اور دین کہاں تھا، کس کے پاس تھا، مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری سے کیا کچھ ہوا۔ تو یہ بات مہدی علیہ السلام کی تسلیم کی زبان سے ہے۔ مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نقلیات میں عبد الرشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صفحہ 5 پر، یہ نقل شریف مہدی علیہ السلام کی
بندے کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے ایسے وقت بھیجا اور آگاہ کیا کہ تمام عالم کے دعویٰ دین اسلام نیکونم برسم و عادت و بدعت مجبور شدہ است وہ حقیقت مقصود دین اسلام در نیشان نماندہ است مگر در مقصدان، یعنی ایسے وقت میں بھیجا اور آگاہ کیا کہ دنیا کے لوگ جو دین اسلام کی اتباع کے دعوے دار ہیں رسم عادت و بدعت میں مشغول ہو چکے ہیں اور دین اسلام کی حقیقت اور اس کا اصل مقصود ان میں باقی نہیں رہا ہے، اگر کچھ باقی ہے تو صرف مجذوب اور باقی ہے۔ یہ مہدی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس وقت آپ کی بعثت مبارکہ یا الذین آمنوا یرتد منکم عن دینہ، لوگ کس طرح مرتد ہو گئے تھے، رسم عادت اور بدعت کے پجاری بن گئے تھے، ساری عبادتیں ہو رہی تھی رسمی طور پر ہو رہی تھی، ساری باتیں ہو رہی تھی بدعت کے طور پر ہو رہی تھی، تو مہدی موعود علیہ السلام جس وقت تشریف لائے حقیقت مقصود دین اسلام کو سب فراموش کر دیتے تھے۔ اگر کچھ بات باقی تھی، احسان کی تعلیم اگر کسی میں تھی تو وہ مجذوبوں میں تھی جو اپنے حال سے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ انصاف نامے کے صفحے 24 پر ایک اور نقل شریف ہے جس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب مہدی موعود علیہ السلام کو تسلیم کی بعثت مبارکہ ہوئی تو دنیا کا حال کیا تھا۔ ابھی صدی ہجری میں مسلمان بلکہ امت محمدیہ کس طرح ہلاکت کے دھارے پر آ گئی تھی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ مہدی را خدا تعالی آگاہ فرستاد وہ مانے دین از جہاں رفتہ بود فرمود ان مانے دین از سے چیز ربط رسم و عادت بدعت تا وقت کے مہدی در ظہور آئے رسم و عادت بدعت را دور کنند وہ دین محمد را نصرت کنند۔ مہدی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مہدی کو اس وقت مبعوث فرمایا، اس وقت مہدی کی بعثت ہوئی، مہدی اس وقت دنیا میں تشریف لائے جبکہ دین کے معنی دنیا سے نکل گئے تھے۔ اب اس کے بعد امامنا مہدی علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کے معنی تین چیزوں کی وجہ سے نکل جاتے ہیں۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں جس کی وجہ سے دین کے معنی خطائی طور پر نکل جاتے ہیں؟ وہ تین چیزیں ہیں رسم عادت اور بدعت۔ اور جب مہدی کا ظہور ہوگا تو رسم عادت اور بدعت کو دور کریں گے اور دین محمد کی مدد کریں گے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام کو تسلیم کی بعثت
ہدایت سے مشتق ہے، ہدایت سے اہتداء، مہتدی، یہ سب آتا ہے۔ تو لغات القرآن میں مہتدین کے معنی بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ کا نور، اللہ ہی کے نور سے دیکھنے والا۔ مہتدی کا معنی اللہ کا نور، اللہ ہی کے نور سے دیکھنے والا۔ مہدی اللہ کا نور، اللہ ہی کے نور سے دکھانے والا، اللہ کا نور اللہ ہی کے نور سے دیکھا ہوا۔ تو مہدی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ محبت کرنے لگا، اللہ سے وہ محبت کرنے لگے۔ مہدی موعود برکت علیہ السلام کو تسلیم ارشاد فرمائے کہ محبت اس وقت حاصل ہوگی جب بندہ محنت کرے۔ محبت اور محنت میں نقطہ نیچے اوپر ہے۔ محبت اسی وقت حاصل ہوگی، نقطہ نیچے ہے۔ محبت اسی وقت حاصل ہوگی جب محبت کرنے کے لیے آدمی بے کا نقطہ پڑے، محنت کے ساتھ اوپر لے جائے، تو پھر وہی حاصل ہوگی۔ تو مہدی موعود برکت علیہ السلام اور تسلیم کی دعوت احسان، علامہ حاجی احسان جو دعوت تھی، دعوت بصیرت، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حالیہ دور کے بلکہ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے پہلے وزیر تعلیم ابوالکلام آزاد، جو عربی فارسی کے ماہر تھے، مفسر قرآن تھے، ترجمان القرآن انہوں نے لکھا، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ ملائے اعلیٰ کے مقدس فرشتے تھے، گویا زمین کی تطہیر کے لیے انسانوں کے ہیکل میں آ گئے تھے، اور جب کبھی اللہ تعالیٰ زمین کے انسانوں سے کام لینا چاہتا ہے تو ایسے ہی شکل اختیار کرتا ہے۔ اور آخری میں ایک آیت لکھ دی کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کی سنت کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگی، اللہ کا طریقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ تو ابوالکلام آزاد کیا لکھ رہے ہیں؟ کسے لکھ رہے ہیں؟ جو حضرت سید محمد جنتی علیہ السلام کو تسلیم کے دستے حق پرست پر بیعت کرنے والے تھے، تصدیق کرنے والے تھے، اصحاب کرام تھے، صابرین اصحاب تھے، تابعین تھے اور تبع تابعین تھے، ان کے تعلق سے لکھ رہے ہیں۔ اور حالیہ سے تک بھی لکھا گیا ہے۔ آج کوئی کسی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ کیا مہدوی ایسے ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مہدوی خبروں میں ہے اور مہدویت کتابوں میں ہے۔ تلاش کرنے والے کتابیں دیکھتے ہیں، اقوال دیکھتے ہیں، تعلیمات کو دیکھتے ہیں۔ متاثر ہونے کے بعد میں نے چند ایک مورخین کی تحریرات کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج کے مادیت پرستی اور فتنوں والے دور میں بھی زندگی کے کئی ایسے شعبوں سے تعلق رکھنے والے مہدوی دنیا میں بسے ہوئے ہیں جو اپنی چھاپ چھوڑتے ہیں، اپنے اعلیٰ کردار کی چھاپ چھوڑتے ہیں۔ لوگ مثال دیتے ہیں کہ واقعی یہ مہدوی ہے۔ اس کا بین ثبوت بھی ہے۔ ایک مرتبہ، یہ ناچیز کی بات ہے کہ ایک مرتبہ اور نواز سے حیدرآباد ہم واپس آ رہے تھے، ہمارے برد کے سامنے ایک محمد تقریباً 85 برس کے ایک صاحب تھے، لنگی اور کرتے میں بیٹھے ہوئے تھے، سر پر ٹوپی تھی۔ الیکس بھی تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پگڑی کو
مہدی علیہ السلام رسم عادت بدعتوں کو میٹنے کے لیے آئے تھے، لیکن عبادتوں کی حلاوت اگر دیکھتے ہیں تو مہدویہ مساجد کو دیکھو، عبادتوں کی لذتوں کو دیکھنا ہے تو پھر یہاں پر آؤ، سکون اگر دیکھتے ہیں تو یہاں پر آؤ۔ تو آج بھی لوگ قائل ہیں، آج کے مورخین بھی، آج کے مفسرین بھی، آج کے محدثین بھی، بطور خاص آپ دیکھ لیجئے جامع نظامیہ کے بانی انوار اللہ شاہ صاحب قادیانیوں کے خلاف لکھا ہے، میں نے ان کی بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، خدریہ، جبریہ، معتزلہ، شیعہ، وہابی، اہل حدیث، یہ سارے فرقوں کے خلاف لکھے ہیں۔ میں نے اسی جامع نظامیہ کی بلڈنگ میں دعویٰ کیا تھا کہ اگر تمہارے بانی مہدویت کے خلاف یا مہدوی کے خلاف لکھے ہیں تو مجھے بتا دو، کیوں خاموش رہے جبکہ ملعون مردود زمانہ کا زمانہ تھا، جہنمی زمانہ کے زمانے میں انوار اللہ شاہ صاحب کیوں لکھ رہے، کیوں مہدویوں کے تعلق سے ثبوت اختیار کیے ہیں؟ من سکت فنجا، حدیث شریف ہے کہ جو خاموش رہا نجات پایا۔ مخالفت میں لکھ سکتے تھے، موجودہ دور کے مہدویوں کو دیکھ کر لکھ سکتے تھے، لیکن وہ ایک مورخ بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، اور معتدل ہونے کا بھی ان کے متحدین دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے ثبوت دیا، اعتدال کا ثبوت دیا کہ ایک حق مذہب کے خلاف قدم اٹھانے سے ان کو یقیناً کھٹک رہی، جس کی وجہ سے وہ کبھی مہدویت کے خلاف قدم نہیں اٹھائے۔ تو الغرض مورخین کے اخبار پیش کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایسے لوگ بھی ہماری قوم کے تعلق سے کچھ لکھے ہیں، ہمیں اللہ کی قبولیت بس کافی ہے، اللہ کا فضل بس کافی ہے، اللہ کی محبت ہے تو سمجھ لیجیے کہ کافی ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے، کسی اور کی سند نہیں چاہیے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 56 کی سند ہمارے لیے کافی ہے، بس کافی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ دل کے اطمینان کے لیے، یہ ظاہر پرستوں کے اطمینان کے لیے ہے کہ ہمارے آقا و مولا، ہمارے امام، بانی قوم حضرت میرا سید محمد جلندھری مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے صدیوں سے اب تک جو لوگ تحریرات لکھے ہیں، اب آپ بتائیے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے تعلق سے اگر کوئی کہتے ہیں ان کے ماننے والے تو انہیں ہندوستان کے اولیاء میں شمار کرتے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ سید محمد عالم حق ہے، کیا ایک عالم حق کے خلاف نعوذ باللہ من ذالک کوئی کام کر سکتا؟ آج کے بھی کئی ایسے مشائخ گھرانے ہیں جو مہدویت کے تعلق سے بہت ہی احترام کا جذبہ رکھتے ہیں، اور اہل حدیث آدھی نماز پڑھنے والے، زراری نماز پڑھنے والے، ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، لیکن جو طریقت والے ہیں، جو مذہبی گھرانے ہیں، آج بھی مہدوی کے تعلق سے احترام کرتے ہیں۔ ایک اور مشہور ہندوستان کے عالم کو اعاظم اولیاء کبار اند کہا ہے، مہدی علیہ السلام کو اولیاء کبار، بڑے بڑے اولیاء میں شمار کیا ہے۔ کیا ایک ولی اللہ نعوذ باللہ من ذالک امت محمدیہ کو ہلاکت سے بچانے کے بجائے نعوذ باللہ من ذالک ہلاکت میں ڈالتے تھے؟ تعلیمات کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، فرائض ولایت کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، جو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، اسی کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اور جیسا کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا بھی ایک قول میں نے آپ کے سامنے رکھا، تو میں دہرا رہا ہوں، وہ لکھتے ہیں، عبداللہ خان یہاں سے مہدوی کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خداوند کریم کی اس جماعت اس نعمت کا شکر بجا لایا کہ اس زمانے میں بھی ایک ایسی جماعت دنیا میں موجود ہے، اور طلب الفاظ ہے کہ ایک ایسی جماعت دنیا میں اس زمانے میں بھی موجود ہے جو سید الانبیاء علیہ السلام کی پیروی پر قول اور
مہدی علیہ السلام اور صحابہ مہدی کی روش کو بتا رہے ہیں کیسے تھے وہ کہاں لوگ خزانوں پر بٹھاتے تھے ارے مہدوی بس کافی ہے زنان خانے پر بٹھاتے تھے کیوں بٹھاتے تھے کہ مہدوی عزتدار ہوگا اور عزتوں کی حفاظت کرنے والا ہوگا وہاں بٹھاتے تھے تو آج کے بھی دور میں بھی ہے تو یہ سب کچھ کیوں ہے تعلیم احسان کا صلہ ہے تعلیم بصیرت کا نتیجہ ہے ہم نماز سجدوں کے لیے نہیں کرتے ہم نماز جبین اس لیے ٹکاتے ہیں کہ اللہ ہمیں دکھے یا پھر کم از کم اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یہ تصور یہ حضور اور شہود کے تصور سے ہمارا دل کانپ جائے لرز جائے کب کپا جائے تو پھر عبادت کی علامت نہیں تو حضرت سید محمد جنید سید عبداللہ علیہ السلام کی جب بعثت مبارکہ نبی صدی ہجری کے بھی اس وقت دنیا کا حال یہ تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب مہدی کی قوم کو لایا تو اللہ اس سے محبت کرنے لگا اور اللہ سے وہ محبت کرنے لگے اس لیے امام مہدی موعود علیہ السلام پھر امت محمدیہ کو اطمینان دلا دیا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان دلایا تھا سوال کرا تھا کہ کیف تہلک امتی میری امت کیسے ہلاک ہوگی جی سابقہ امتیں ہلاک ہو گئی نیست و نابود ہو گئی بے نام و نشان ہو گئی میری امت ہلاک نہیں ہوگی کیسے ہوگی میں شروع میں آخر میں اس ابن مریم درمیان میں مہدی تو درمیان میں جب مہدی کی بعثت ہو گئی تو مہدی بھی تیقن دے رہے ہیں امت کو تیقن دے رہے ہیں بطور خاص ہمیں مہدی کو تیقن دے رہے ہیں کہ مہدی و مہدویت کا خامص باشا مہدی کی تعلیمات مہدی کا پیغام مہدی کی دعوت قیامت تک رہے گی مہدوی کی قیامت تک رہیں گے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی جو بات ہے جو مشورہ ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے کہ اللہ کی اس نعمت پر شکر بجا لانا ہے اور نعمت پر شکر بجا لانے کا مطلب یہ ہے شکرانے کا مطلب یہ ہے کہ منعم انعام کرنے والا پہلے سے زیادہ یاد آ جائے
بدعات